کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہو جو کہ حقیقت میں صحیح نہ ہو، اور وہ بات جب آپ کو پتہ چلی ہو تو آپ نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر آپ اس بات کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں اگر چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، اس بات کو اگنور کر دیں تو بھی کام چل سکتا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ایسے کیسے چلے گا، اس کی ایسی کی تیسی ہوتا ہے نا، ایسے بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ بالکل اسی چیز کے اوپر ہے۔ یہ بھی ایک سچی کہانی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بہت ہی نیک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ہیکون۔ بہت ہی نیک آدمی تھا، پورے علاقے میں ہر طرف اس کی نیکی کا چرچا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نوجوان بچی تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو ایک نوجوان لڑکے سے محبت ہوئی اور ان دونوں نے چھپ کر شادی کر لی، کسی کو بتائے بغیر چھپ کر شادی کی۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ لڑکی جو ہے اس شادی کے نتیجے میں پریگننٹ ہوگی۔ اس نے کچھ عرصہ تو شادی کے بعد اس پریگننسی کو چھپایا، لیکن بالآخر اس کے ماں باپ کو اس چیز کے بارے میں ایک دن اچانک سے پتہ چل گیا، اور جب یہ پتہ چلا تو گھر میں بہت شدید قسم کا کوہرام مچ گیا ظاہر ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے، میں اس کو جان سے مار دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو لڑکی نے گھبرا کر کہ یہ اگر میں نے سچ بتایا تو یہ میرے اس نوجوان شوہر کو جا کے قتل کر دیں گے، لڑکی نے کہا کہ صرف اس طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ہیکون کے ذمہ لگا دوں۔ تو لڑکی نے کہا جی یہ کہ ہیکون کا کیا ہوا ہے، جو ماسٹر ہیکون ہے، جو وہ نیک آدمی ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ تو باپ نے کہا یہ اس نے کیا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اسی نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا بازو پکڑا اور اس کو لے کے ہیکون کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے نیک آدمی ہو، کس طریقے کی پارسائی ہے تمہاری، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے یہ کیا کر دی ہے؟ تو ہیکون نے بجائے اس کا کہ انکار کرتا، اس نے کہا اچھا یہ میں نے کیا ہے، اوکے ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ باپ جو ہے غصے میں اس لڑکی کو لے کے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ظاہر ہے اس پریگننسی کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو جس دن بچہ پیدا ہوا تو اس لڑکی کا باپ دوبارہ سے غصے میں آ گیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، اس نے کہا یہ ہیکون کا گناہ ہے، یہ ہم ہیکون کو دے کے آئیں گے۔ وہ ہیکون کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا ابے او پارسا گناہ گار، یہ پکڑ اپنا گناہ، یہ تم نے کیا ہے، ہم اس کو کیوں پالیں؟ تو ہیکون نے آگے سے انکار نہیں کیا، اس نے کہا اچھا یہ میں نے کیا ہے، اوکے۔ اس نے دوبارہ اس کو پکڑ لیا بچے کو۔ جب وہ اس نے پکڑ لیا تو اس کے بعد ظاہر ہے پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہیکون نے اس طرح کی حرکت کی اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی جتنی بھی عزت تھی سب خاک میں مل گئی۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا لیکن کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس نے اس بچے کو لے کر پالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اس کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا تھا، اس کے باوجود وہ لوگوں کے گھروں میں گیا، اس نے کسی سے دودھ مانگا، کسی طریقے سے اس نے بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ بہت محبت سے تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ اس بچے کو پالتا رہا۔ جب 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا تو اس لڑکی کے ذہن میں ایک دن آیا کہ اب لگتا ہے کہ چیزیں سیف ہیں، اب میں اپنے باپ کو اصل کہانی بتا سکتی ہوں۔ تو اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس نے کہا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کے باپ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہیکون نے کیا، یہ ہیکون نے کیا، ہیکون نے نہیں کیا، اصل میں اس لڑکے نے کیا اور میں نے اس سے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے۔ جب اس کے باپ کو یہ پتہ چلا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کتنی بڑی زیادتی کروا دی ہے ہم سے، ہمیں فوری طور پر ماسٹر ہیکون کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے گیا اور ماسٹر ہیکون کے پاس گیا جو کہ ایک جگہ پہ دور دراز علاقے میں اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو ظاہر پیار کر رہا تھا۔ تو اس دوران میں ماسٹر ہیکون کی اس بچے سے بہت سارا لگاؤ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ تو اس نے جا کے کہا ماسٹر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ اصل میں آپ نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے، کس کا ہے ہمیں پتہ چل چکا، تو ہم یہ بچے کو آپ سے واپس لینے آئے ہیں۔ تو ماسٹر ہیکون نے بجائے اس کے کہ وہ انکار کرتا یا ان کو آگے سے ڈانٹتا کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، جب میں اس کو پال لیا ہے تو پالنے کے بعد اب تم لوگ لینے آ گئے ہو، ماسٹر ہیکون نے سمپل جواب دیا، اس نے کہا اچھا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اوکے یہ لے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار میں پہلے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، تمہاری عزت ختم کروا دی، تمہارا سب کچھ ختم کروا دیا، آس پاس جتنی تمہاری نیک نامی تھی سب کچھ ختم ہو گیا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پھر تم نے بچہ بھی رکھ لیا، تم اس کو پالتے بھی رہے، آج ہم لینے آئے ہیں تو تم بڑے آرام سے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، تم کون ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا یار میرے دل میں کلیئر تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کیا، تم ایک مشکل میں تھے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اتنی تکلیف میں تھے تو میں تم سے محبت ہی کر سکتا تھا، میں نے تمہیں محبت ہی شو کی ہے اس بچے کو لے کے، اس کو پال کے جتنا عرصہ تم مجھ سے چاہتے تھے، تو ٹھیک ہے ہو گیا بس صحیح ہے، لیٹس موو آن۔ ٹھیک ہے، ہم سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں اگنور کر جاتے ہیں بہت ساری دوسروں کی غلط باتوں کو، پی جاتے ہیں دوسروں کی بہت ساری غلط باتوں کو، دوسروں کے کمزور لمحوں کے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں کسی طریقے سے۔ ہم زیادہ تر کیسز میں نہیں کرتے، دفتروں میں، آفیسز میں، گھروں میں، کسی بھی جگہ پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ سنیں تو وہاں پہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے کسی کمزور لمحے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ انسان کمزور لمحوں میں بہت ساری غلط باتیں جو کہ وہ اصل میں نہیں کرنا چاہتے ہوتے، بہت ساری ایسی باتیں جو اصل میں ان کا معنی نہیں ہوتا وہ کر جاتے ہیں، تو کسی ایک کو دل بڑا رکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسے باتیں ہوتی ہیں جہاں پر جا کے آپ کو اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
زیادہ تر کیسز میں ہمیں چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے، لائف میں آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم کیلکولیٹرس پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے 2 کیا ہے تو میں 3 کروں گا، اس نے 2 کیا ہے تو میں اس کو 5 کر کے دکھاؤں گا، میں اس کو 5 کر کے دکھاؤں گی. تو ہمارا کچھ اس طرح کی ذہنیت زیادہ تر انفارچونیٹلی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، دوسرے کے کمزور لمحوں کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، دوسرا کسی کمزوری کو دکھا سکتا ہے، اس بات کو مانا جا سکتا ہے. تو زندگی جو ہے نا، اس ساری کہانی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ کیلکولیٹر والوں کی نہیں ہے کہ جو 2 کے آگے 2 کر کے دکھائیں. زندگی دل والوں کی ہے. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر پہ نہیں جینا، ہمیں دل پہ جینا ہے، کیونکہ زندگی دل والوں کی ہے.